ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا: اعلموا اننی فاطمہ۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند علی محمد۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ناقب اعزا، ذاکر اہل بیت، شاعر اہل بیت عالی جناب مولانا قیصر نواب صاحب قبلہ ابن رضا جونپوری مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جیسا کہ تمام مومنین اور تمام عزاداروں کے علموں میں پہلے سے معلوم ہے کہ یہ مجلس ایک شخص کی نہیں ہے بلکہ ایک شخصیت کی ہے، جس نے نوحوں کو، سلام کو، قصیدے کو اس انداز میں کہا اور اس سے اچھا پڑھا، اور شاگرد کو اپنے استاد کو یاد رکھنا یہ اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے۔ کسی بھی فن کا، کسی بھی کمال کا، کسی بھی ہنر کا اگر کوئی استاد ہے تو استاد کو استاد ماننا یہ اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے، اور اسی کا یہ ثبوت ہے جو شاعر بن شاعر قیصر نواب مرحوم ابن رضا جونپوری، یہ وہ ذات تھی شیراز ہند کی نہیں بلکہ ہندوستان کی۔ یہ شعراء کرام خصوصاً ماسٹر ذوالفقار صاحب بھی کافی مانوس تھے ان سب شخصیتوں سے۔ رضا جونپوری اور وامق جونپوری اور پھر قیصر صاحب مرحوم، انہوں نے اردو کو وہ منزلت بخشی کہ شیراز ہند میں قیامت تک شعراء پیدا ہوں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے دیکھیے رضا جونپوری کے وہ 4 مصرعے، میں جب ابتدائی تعلیم حاصل کر رہا تھا شیراز ہند جونپور میں، تو ان کے یہ 4 مصرعے چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں جا کے پیش خوانی کرتے تھے کہ اصغر بھی مسکرا کے بڑا کام کر گیا، ورنہ زمانہ کہتا کہ بچہ تھا ڈر گیا۔ اصغر بھی مسکرا کے بڑا کام کر گیا، ورنہ زمانہ کہتا کہ بچہ تھا ڈر گیا۔ ہاتھوں میں لی تھی میں نے ابھی خاک کربلا، دیکھا جو آفتاب نے چہرہ اتر گیا۔ یہ رضا تو یہ رضا جونپوری کے 4 مصرعے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو قیصر نواب صاحب نے اس نوحے میں ایک قیامت کا شعر کہا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ ایک شاعر، ایک ذاکر کی مجلس ہے تو کچھ باتیں ان کے حوالے سے ہو جائے۔
اور کوئی بولے نہ بولے لیکن اہل ادب، اہل فہم، اہل شعور اور شعراء حضرات تو ضرور بولیں گے۔ فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس، آپ شعر سنیں مرحوم کے، جس مرحوم کی یہ مجلس ہے، فرات سو کے اٹھے، اور فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس، تو کہنا آئی تھی ساحل پہ بے ردا زینب۔ تو یہ قیصر نواب صاحب، بعد میں بہت سے شعراء نے اس شعر کو اپنے اشعار میں اور اپنے نام سے منسوب کر کے پڑھا، لیکن جو حقیقت ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ماہ، یہ مہینہ اس ذات سے وابستہ ہے کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، صدیقہ طاہرہ کے جمادی الاول اور پھر 3 جمادی الثانیہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں ایصال ثواب کے بھی ذریعے سے اس مرحوم کے حوالے سے بھی اسی بی بی کے قول سے میں بیچ میں انشاءاللہ شاعر کی منزلت اور اس کی عظمت پیش کروں گا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ حق بھی ادا ہو جائے اس مہینے کا، جو اس بی بی کے نام سے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی حقیقی رسول کے چاہنے والے ہیں، وہاں پر بھی صدیقہ طاہرہ کی سوگ میں لوگ شامل ہیں۔ ایک صلوات تھوڑا عظمت صدیقہ طاہرہ پر بآواز بلند بھیجیں۔ چچا ظہیر صاحب نے جب وعدہ لیا تھا تو طبیعت بہت اچھی تھی، اور پھر جب جمعہ پڑھا کے واپس آیا تو کچھ ہوا اور موسم کا بھی اثر ہوا۔ بہرحال اس کا اثر گلے پر بھی ہے، لیکن ہم کو گلے سے کیا مطلب؟ گلا تو 1400 سال پہلے بھی کٹ گیا تھا، لیکن مقصد نہیں کٹا تھا۔ کہاں ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ۔ ہم کو گلے سے کیا لینا ہے؟ گلے پہ تلوار چلی، خنجر چلا، لیکن مقصد حسین نہ کٹا۔ تو آپ مقصد پہ جائیے گا، گلے پہ نہ جائیے گا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اس بی بی کی، انشاءاللہ مجالس فاطمی بھی بہت اعلی پیمانے پر آپ کے اس بستی میں اور ہر جگہ پر بھی ہوتی ہے، انشاءاللہ دامے در میں سخنے لوگ حصہ لیں۔ اور آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کے جو ایک فتوے نے پورے دنیا میں اس مشن کو اتنے خلوص سے آگے بڑھایا کہ آج بھی جیسے جیسے دن گزرتا ہے لگتا ہی نہیں کہ ماہ محرم اور ہے اور صدیقہ طاہرہ کا مہینہ اور ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے ایک بات لکھی کہ بی بی زہرا کی مجلسوں میں ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا پروگرام ہو، کوئی اگر ایک گلاس بی بی کے نام پر پانی پلا دیا تو یہ بھی تائید حق زہرا میں لکھا جائے گا۔ جو کل بی بی کے حق میں نہیں بولا تھا اس کی تائید ہوگی اگر آپ بی بی زہرا کی مظلومیت پر فرش ازا پر بیٹھے یا بیٹھوائے یا فرش ازا بچھائے، ذاکر کو بھلائے، پانی پلائے مومنین کو، یہ تائید حق زہرا ہے۔ توجہ فرمائے، قول اس بی بی کا میں نقل کر رہا ہوں کہ جو دربار میں شہزادی نے، یہ فقرہ بہت چھوٹا ہے لیکن یہ فقرہ نہیں ہے، جملہ نہیں ہے، بلکہ ان دشمنوں کے لیے حملہ ہے۔ توجہ فرمائے، صدیقہ نے کیا کہا؟ اعلموا اننی فاطمہ۔ دربار کس کا؟ مسند پر بیٹھا کون؟ آپ بخوبی جانتے ہیں، لیکن ایسے ماحول میں صدیقہ نے ایک جملہ کہا، اعلموا اننی فاطمہ۔ میری معرفت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں فاطمہ ہوں۔ توجہ فرمائے، میرے کمال کے لیے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت سے فضائل و کمال میرے لیے بیان کریں، بس تمہارے لیے یہی جاننا کافی ہے کہ میں فاطمہ ہوں اور میں رسول کی بیٹی ہوں۔ توجہ فرمائے آپ۔ اب عزیزان گرامی، ایک بیٹی کے لیے ضروری یہ ہے اور شرف یہ ہے کہ اس کا باپ بھی صاحب منصب ہو۔ ایک زوجہ کے لیے یہ ضروری ہے اور وہ شرف بھی ہوتا ہے کہ اس کا شوہر صاحب منصب ہو۔ ایک ماں کے لیے شرف ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے صاحب منصب ہوں۔ میں بی بی کی بارگاہ میں ایک جملہ کہوں گا، شہزادی
دربار میں آپ کہہ سکتی تھیں کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، آپ یہ کہہ سکتی تھیں کہ میں حسنین کی ماں ہوں، دربار میں آپ یہ کہہ سکتی تھیں کہ میں علی کی زوجہ ہوں، لیکن آپ نے کسی بھی عہدے یا منصب کے ساتھ اپنا تعارف نہیں کرایا۔ تو شہزادی آواز دیں گی، جو اپنا تعارف کرانے کے لیے کسی کا محتاج ہوتا ہے وہ امت ہوتی ہے۔ کہاں توجہ فرمایا؟ جو اپنا تعارف کسی ذریعے سے کراتا ہے وہ امت ہوتی ہے۔ میرے تعارف کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کے بیٹے سردار جوانان جنت ہوں، جس کا شوہر آپ دیکھیں وہ ساقی کوثر ہو، جس کا باپ رحمت للعالمین ہو، اور اگر مجھے پوچھنا چاہتے ہو تو اتنا ہی کافی ہے کہ میں نبوت کی بھی ماں ہوں، امامت کی بھی ماں ہوں۔ صلوات پڑھے محمد وال محمد پر۔ اور فرما رہے آپ، بڑا اچھا لگتا ہے کہ کریم پور میں ماشاءاللہ اگر 8 ساڑھے 8 بجے مجلس شروع ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ 7 بجے شروع ہوئی ہے۔ میں کبھی کبھی ڈر جاتا ہوں کہ ٹھنڈک کے موسم میں اگر 7:30 8 بج جاتا ہے تو ایک ذاکر اور خطیب کا امتحان ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ مجھے بڑا احساس ہو رہا ہے کہ آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ شہزادی نے فرمایا، اعلموا اننی فاطمہ، جان لو تم لوگ کہ میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں۔ توجہ فرمایا آپ، فاطمہ کی منزلت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم آپ کو فرش عزا پر دماغ میں بیٹھانے کے لیے باوضو بیٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ بڑے بڑے علماء نے خطبہ نے اس بات کی تاکید کیا ہے، خصوصاً اس بی بی کی مجلس میں جہاں پر مجالس فاطمی ہو اور جہاں پر صدیقہ طاہرہ کا تذکرہ ہو۔ توجہ فرمایا، میری معرفت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں فاطمہ ہوں، میں عہدے کی محتاج نہیں ہوں، کسی منصب کی محتاج نہیں ہوں۔ توجہ فرمائے۔ اب عزیزان گرامی، جب بزم ملائکہ میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا تو کیسے کرایا؟ بزم ملائکہ میں جب اللہ نے اپنا تعارف کرایا تو کیسے کرایا؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں اعلیٰ ہوں، روئے زمین پہ نور علی ہے، میں فاطر ہوں، روئے زمین پہ نور فاطمہ ہے، میں محسن ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے۔ کیا کہا بزم ملائکہ میں اللہ کہہ رہا ہے میں فاطر، میں اعلیٰ، میں محسن، میں قدیم الاحسان، یہ تعارف ہے بزم ملائکہ میں۔ لیکن جب چادر تطہیر میں ان کا تعارف کرانا ہوا تو ماہیت انا کی جگہ اپنے کو نہیں رکھا، فاطمہ کو رکھا۔ توجہ فرمائے آپ، ماہیت انا یعنی میں فاطر، میں اعلیٰ، میں محسن، میں قدیم الاحسان، وہاں میں یہ میں صرف اچھا لگتا ہے اللہ کو۔ توجہ، یہ انا، ماہیت انا، صرف جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں فاطر، میں اعلیٰ، میں محسن، میں قدیم الاحسان، یہ ماہیت انا صرف اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ میں کہوں گا پروردگار ہر جگہ تو کہہ رہا ہے، جب بزم ملائکہ میں اپنا تعارف ہوا تو انا کہہ رہا ہے، لیکن جب ان کا تعارف کرانا ہوا تو آپ نے پروردگار کم سے کم جہاں پر ان کا تعارف کرانا ہوا، رسول تو تیرا بڑا عظیم رسول ہے، دبیر نقطہ پرور ہے، خالق زینت ہے، اس روئے زمین کی زینت ہے، وہ خلق اول ہے، وہ نور اول ہے، ارے کالی کملی اوڑھنے والا رسول ہے، ارے کم سے کم محمد کے ذریعے تعارف کرا دیتا۔ اگر اپنی انا نہیں لانا تھا، یہاں پر اپنی انا نہیں لانا تھا تو کم سے کم اس کی جگہ پر محمد سے تعارف کرا دیتا۔ بہت توجہ، اللہ نے آواز دیا، اگر میں محمد کے ذریعے تعارف کراتا تو بڑے بڑے لوگ محمد سے اپنا رشتہ جوڑتے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے لوگ اپنا رشتہ محمد سے جوڑتے۔ بہت توجہ، لیکن میں نے فاطمہ کے ذریعے ان کا تعارف کرا کے بتایا، اہل بیت محمد کے رشتہ دار نہیں ہے، فاطمہ کے رشتہ دار ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔
محمد پر. اور فرما رہے ہیں اگر میں جب تعارف ہوا فاطمہ کے ذریعے، فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے شوہر ہیں، مرکز تعارف فاطمہ. یہ ایک مجلسی جملہ کر دوں تبرک کی شکل میں، چادر تطہیر کے اندر پنجتن کی جو صدارت کرے اس بی بی کا نام ہے فاطمہ. بولتے جائیے، حوصلہ بڑھے گا. میں کوئی خطیب نہیں ہوں، ذاکر نہیں ہوں، آپ ہی جیسا طالب علم ہوں. آپ کا واجب ہے کہ مجھے داد دے، تاکہ حوصلہ جب یہاں ملتا ہے تو پوری دنیا میں انسان پڑھتا ہے. توجہ، یہ میں تیاری کر رہا ہوں، یہ سبق سنا رہا ہوں آپ کو مجالس فاطمی کے لیے. توجہ فرمایا. فاطمہ جب لوگوں نے دیکھا کہ فضائل صدیقہ طاہرہ نہ کم ہوگا، زیادہ تو ہوتا ہی رہے گا، کم نہیں ہوگا، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، تو جہاں سوچا جیسے سوچا، کسی کو صدیقہ کہا، کسی کو صدیق کہا. توجہ فرمائے. صدیقہ کسے کہتے ہیں؟ سچ بولنے والی کو. صدیق جو سچ بولے، یہی تو ہے نا. کچھ لوگ ایسا چپ ہیں جیسے میں غلط بول رہا ہوں. صدیقہ سچ بولنے والی، صدیق سچ بولنے والا. توجہ، مباہلے کے میدان میں جنگ تھی، نہ تلوار سے، نہ جدال تھی، نہ خنجر تھا. وہاں تو جنگ تھی صداقت کی. وہاں جو مباہلے میں جانا تھا پیغمبر کو لے کے، لوگوں نے بڑے بڑے القاب دیے نا، فلاں صدیقہ، فلاں صدیقہ، فلاں صدیق. جو سچ بولے وہ صدیق، جو سچ بولتی ہو وہ صدیقہ. تو میں کہوں گا کہ میدان مباہلہ میں یا رسول اللہ صداقت کا میدان تھا، جو سچ بولے گا وہ جائے گا میدان مباہلہ میں. تو کم سے کم بہت سے لوگ سچ بولنے والی تھی، سب کو لے جاتے. سچ بولنے والے تھے، ان کو بھی لے جاتے. بہت توجہ. ارے ابو ذر سے بڑا سچا کون تھا جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ آسمان نے قسم نہ کھائی کہ تم سے جیسا کوئی سچا انسان اس روئے زمین پہ دیکھا ہو. ابو ذر کے لیے خود پیغمبر نے کہا تم سے سچا انسان اس روئے زمین پہ نہ آسمان نے دیکھا نہ زمین نے دیکھا. ابو ذر کو لے جاتے، سلمان کو لے جاتے. اگر سچ بولنے والے ہی اور سچ بولنے والی ہی کو میدان مباہلہ میں لے جانا ہوتا تو سب جاتے. تو پیغمبر نے آواز دیا، بہت توجہ، پیغمبر نے آواز دیا، میں ان کو نہیں لے جاؤں گا جو سچ بولتے ہو، میں آج اس کو لے جاؤں گا جو بول دے وہی سچ ہو. ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. آج میں میدان مباہلہ میں اسی کو لے جاؤں گا جو سچ نہ بولے، جو بول دے وہی سچ ہو. نہیں، اس لیے کہ کوئی بھی دعویٰ دلیل مانگتا ہے نا، اور آپ بھی بڑی چالاک سامعین ہیں، آپ بھی دلیل مانگتے ہیں. اسی لیے ابھی بھی 50% مجمع خاموش ہے. انشاءاللہ وہ بھی بولے گا. توجہ فرمائے آپ. صدیقہ جو سچ بولے، صدیق جو سچ بولے، جو بولتی ہو وہ صدیقہ، جو بولے وہ صدیق، چاہے مرد ہو چاہے عورت. القاب دینے سے عظمت نہیں بڑھتی. اگر نہ اہل کو القاب دے دیا جائے تو عزت سے زیادہ وہ بے عزت ہوتا ہے. آئے ہائے، توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو عزیزان گرامی، بڑے القاب دیے گئے. وہ صدیقہ، یہ صدیق، یہ فلاں، وہ فلاں. کیا کہنا، تم 3 بیٹی لاؤ، 4 لے آؤ. ارے 4 میں جی نہیں بھر رہا ہے 40 لکھ دو، 40 سے جی نہیں بھر رہا ہے 4000 لکھ دو. لیکن قسم خدا کی تمہارے 4000 بیٹی لکھنے سے بی بی زہرا کی عظمت میں کمی نہیں ہوگی. 4000 اور ہوں گی. فاطمہ فاطمہ ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. مل جل کے صلوات پڑھے نا با جماعت آل محمد پر. لکھنے سے
فاطمہ کی عظمت پہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ چادر والے ہیں، وہ لوگ باہر والے ہیں، باہر والے کبھی اندر والے کا تقابل نہیں کریں گے۔ ارے اور آسان سے مثال دوں، میں تو جوانوں کے لیے پڑھتا ہوں، آپ حضرات تو اہل ادب ہیں، اہل شعور ہیں، شعراء حضرات ہیں، ان جوانوں کے لیے جو ہمسن ہیں مجھ سے، میں ان سے مخاطب ہوں۔ چادر تطہیر والوں کا مقابلہ تو انبیاء بھی نہیں کر پائیں گے۔ میں نے بہت بڑی بات کہی، اس کی وضاحت مانگتا ہے، بہت بڑی بات کہی کہ ان کی طہارت، ان کی معصومیت انبیاء بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ کا ذہن یہ نہ جائے کہ چادر میں تو نبی بھی تھے، ارے بھائی چادر سے جو دور ہیں ان سے بات ہو رہی ہے، انبیاء بھی ان کا تقابل نہیں کر سکتے۔ طاہر وہ بھی ہیں، معصوم وہ بھی ہیں، ان کی خلقت بھی نور، ان کی بھی خلقت نور سے۔ لیکن سرکار احکام میں ایک چیز پڑھائی گئی تھی ابتدا میں مدرسے میں کہ پانی کی بھی 2 قسم ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے ماسٹر حضرات صاحب بیٹھے ہیں پڑھانے والے بچوں کو، آپ تو آگے ہیں، آپ کو تو زیادہ بولنے کا حق ہے، اور ماشاءاللہ بول رہے ہیں، کم سے کم ان کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ان کو دیکھ کے بولے، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ تو عزیزان گرامی، پانی کی 2 قسم ہے، ایک مضاف، ایک خالص۔ خالص کا مطلب کیا؟ پیور، کسی کی ملاوٹ نہ ہو، ہے نا، یہی تو ہے۔ مضاف ملا ہو، شربت، گنے کا رس، انار کا جوس، اسی کو مضاف کہتے ہیں۔ یہ مضاف پانی اتنا معصوم پانی ہے، بذات خود تو پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت، کوئی فتویٰ دے دے کہ آپ اس سے غسل کریے، کوئی فتویٰ دے دے کہ آپ اس سے نہائیے پاک ہو جائیے، باڈی بنانے کے لیے ہے، صحت کے لیے ہے، لیکن آپ احکام شریعت کا کوئی عمل اس سے نہیں کر سکتے۔ یہ پانی پاک ہے بذات خود، لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے دلیل؟ میں نے کہا جناب یوسف کے ساتھ زلیخا برسها برس رہی، مگر ایک لمحہ کے لیے یوسف معصومہ نہ بنا سکے، لیکن میرا 7واں امام قید خانے میں رہ کر قیامت تک کے لیے اس زانیہ عورت کو زاہدہ بنا دیا۔ صلوات پڑھے۔ ان کی طہارت الگ ہے، پاک ہے، علیہ السلام ہے، قابل محترم ہے، قابل شرف ہے، اور ہم ان کو بھی نام اپنے زبان پر ویسے ہی لیتے ہیں جیسے ان چادر تطہیر والوں کا لیتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ چادر تطہیر، شب جمعہ گزری ہے، سب نے ماشاءاللہ حدیث قصہ پڑھا، میں کیوں کہوں ممبر پہ اتنا بڑا جھوٹ کہ نہیں پڑھا؟ اچھا جو نہیں پڑھا ہوگا وہ خود جانتا ہوگا کہ نہیں پڑھا، توجہ فرما رہے آپ؟ تو کسی کو نہ برا کہو نہ بھلا کہو، اپنے بارے میں ہر انسان جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ ہمیں ممبر پہ کسی کی غیبت اور برائی کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن حدیث قصہ میں ایک جملہ ہے، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت کیسا؟ جو کچھ ہے اس روئے زمین پر، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ زمین کا فرش، قندیل میں روشنی، یہ جو کچھ بھی ہے اس روئے زمین پر، سب کچھ پیدا کیا ان 5 کی محبت میں۔ جو چادر کے نیچے ہیں، جب چادر کہا تو 5 کیوں کہا؟ جب 5 کہہ دیا تو چادر کیوں کہا اللہ نے؟ ارے بھائی اس کی مشیت کو کون جانے، اس کے راز کو کون جانے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ چادر میں 6 ہیں، اللہ 5 کہہ کے خارج کر رہا ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ چادر میں 7 ہیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ چادر میں بھی 5 اور اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ 5۔ میرے اللہ یہ 2 جملے آپ کی زبان پر جب آیا تو ہم جیسے خطیب ایک مرتبہ ذہن و فکر و ادراک و فہم ایک مرتبہ کبھی ادھر جانے لگا کبھی ادھر جانے لگا۔ اللہ نے کہا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا سا سوچنے کا فرق ہے۔ میں نے لفظ 5 کہہ کر، لفظ 5 کہہ کر یہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ ابھی جبریل جائے گا ان کے درمیان چھٹا بننے کے لیے، لہٰذا میں نے لفظ 5 کہہ کر قیامت تک کے
ان مسلمانوں کی زبان بند کر دیا کہ جب ان کے گھر کا رہنے والا جبریل چھٹا نہ بن سکا تو باہر کا چھٹا چھٹا کیسے بن سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلوات بھیجے محمد وال محمد پر۔ توجہ فرمائے، تو بات کیا ہو رہی تھی کہ طرح طرح سے لوگوں نے القاب دینا شروع کیے۔ صدیقہ اس کو نہیں کہتے کہ جو سچ بولے، صدیقہ اسے کہتے ہیں کہ جو بول دے وہی سچ ہو۔ صدیق اسے نہیں کہتے کہ جو سچ بولے، صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو بول دے وہی سچ ہو۔ آپ کہیں گے دلیل؟ مولا کائنات نے صرف دیوار سے کہا تھا سونے کی ہو جا، میں مثال دے رہا ہوں، حکم نہیں۔ اللہ اکبر، میں مثال دے رہا ہوں، سونے کی ہو جا، تبدیل ہونے لگی، تبدیل ہونے لگی۔ یہ دلالت کرتی ہے کہ نہیں کہ علی صدیق ابھی حکم نہیں دیا۔ علی نے یہی کہا میں مثال دے رہا ہوں تو سونے کی ہو جا، حکم نہیں۔ ادھر بی بی نے کہا، صدیقہ کی دلیل دے رہا ہوں، صدیقہ نے ایک جملہ کہا تمہارے کپڑے درزی لائے گا، تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ اب جب درزی کہہ دیا بھلے وہ فرشتہ ہو، کہا، توجہ فرمایا، میرا تھوڑا ساتھ دینا ہوگا آپ کو۔ جب صدیقہ نے کہہ دیا کہ تمہارے کپڑے درزی لائے گا، رضوان جنت ہو، سید الملائکہ ہو، فرشتہ ہو، کچھ بھی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ صدیقہ اسے کہتے ہیں جو بول دے وہی سچ ہو۔ توجہ، اب جب در بطول پر وہی رضوان آیا دروازے پر، کیا کہا؟ انا خیاط الحسنین۔ سنی سنائی بات ہے نا، اگر اس سے آگے بات ہوگی تب بولیے گا، ابھی سبحان اللہ کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لیجئے۔ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ اب یہاں پر اگر محنت ہوئی ہو تو توجہ چاہ رہا ہوں۔ دنیا کا دستور ہے، ہوتا پردھان ہے، بتاتا ہے کہ میں سباسد ہوں، سباسد ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ودھائک ہوں، ودھائک ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں سنسد ہوں۔ یہاں تو چھوٹی پوسٹ والے بڑی پوسٹ بتاتے ہیں، لیکن یہاں تو مسئلہ الٹا ہے، اتنی بڑی پوسٹ پہ رہنے والا کہہ رہا ہے میں حسنین کا درزی ہوں، میں کہہ رہا میں حسنین کا درزی ہوں۔ میں کہوں گا ارے سرکار، ارے حسنین کا خیاط، تم اپنی پوسٹ کو کم کیوں کر دیا؟ کہا اس میں وجہ ہے، جب میں یہاں سے واپس جاؤں گا فرشتے فرشتے کہلائیں گے، میں حسنین کا درزی کہلاؤں گا۔ صلوات پڑھے محمد وال محمد پر۔ میرا شرف شاید کہ ان فرشتوں سے زیادہ بڑھ جائے، لوگ فرشتے کہلائیں گے، میں تنہا علیحدہ منفرد اکلوتا حسنین کا درزی کہلاؤں گا، اور تم درزی کا عہدہ گھٹا رہے ہو، میں دنیا کے بچوں کا درزی نہیں ہوں، میں صدیقہ کے بیٹوں کا درزی ہوں، یہ بھی شرف میرے پاس ہے۔ تو صدیقہ کی دلالت اسی بات پر ہے کہ وہی بولے جو شہزادی بول دیں وہی سچ ہو۔ ادھر دیوار سونے کی بنی، صدیق کی دلیل، ادھر درزی بن کر آیا اور کہہ رہا یہ صدیقہ کی دلیل۔ اب میدان مباہلہ میں بہت سے لوگوں نے بہت ریکویسٹ کیا پیغمبر سے کہ ہم کو بھی لے چلو، بہت گزارشات ہوئی کہ ہم کو بھی لے چلو۔ پیغمبر نے کہا کہ سب کو لے چلتا، لیکن وہاں سے بچ کے وہی آئے گا، وہاں سے بچ کے وہی آئے گا جو کسی لمحہ، کسی لحظہ
جھوٹ نہ بولا ہو. اللہ اب چلیے سن لیجئے، بات آ گئی ہے جھوٹ پر. یہ بھی سماج میں بڑی بہترین بیماری ہے. شوگر کا علاج تو مل گیا، ہارٹ اٹیک کا اوپن آپریشن ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن سرکار یہ جھوٹ کی بیماری کیسے جائے؟ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کہیں کہیں تو زنا سے زیادہ اس گناہ کو لکھا گیا. چپ نہ رہیے، بولیے گا. میں بہت اہم بات کر رہا ہوں. صدیقہ کی بات جب آئے گی تو مترادف میں کذاب آئیں گے. سچ بولنے والے کی بات ہوگی تو جھوٹوں کا تذکرہ سامنے آئے گا، حق کا تذکرہ ہوگا تو باطل سامنے آئے گا. یہ جھوٹ ایسی بیماری ہے کہ کچھ لوگ جھوٹ بولنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم IAS ہو گئے. یہ بہت بڑی ڈگری ہے. بات بات پہ جھوٹ، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ. اچھا جھوٹ کی سزا کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کی سچی بات پر بھی اعتبار نہیں ہوتا. اللہ اکبر. جھوٹ بولنے والے کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اگر سچ بھی بولے تو لوگ شک کریں گے، اما یہ تو دن بھر بولتا ہے، پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے. صلوات بر محمد وال محمد. تو عزیزان گرامی، تو ایک شاعر، ایک ذاکر اور ایک نقیب ازا، اور نقابت میں جس نے ایک الگ رنگ دیا، ایک لہجہ دیا، اس لہجے کو قیصر نواب کہتے ہیں. میں اپنے موضوع سے الگ نہیں ہوں، اسی بی بی کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. صدیقہ نے فرمایا کیا؟ من اسعد اللہ خالصتا فی عبادہ. جو بھی انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے عبادت کے طور پر، اگر خلوص نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے. یہ ذاکری عبادت، مرثیہ پڑھا گیا عبادت، پیشخانی ہوئی عبادت، یعنی جو ذکر یہ ہو رہا ہے یہ عبادت. اور بی بی نے کیا کہا؟ وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے جس میں خلوص نہ ہو. کیا مطلب؟ جب خلوص نہیں ہوگا تو ریاکاری ہوگی. بی بی نے بڑا بچ کر ان لوگوں کی طرف مخاطب ہوئی ہیں کہ جو وہ ہر اس فعل کو عبادت سمجھتے ہیں کہ جس میں عوام راضی ہو، بھلے ہی امام نعوذ باللہ ناراض ہو. کچھ کہہ رہا ہوں میں، وہ عبادت ہے نہیں سرکار. بی بی نے کیا کہا؟ ہر وہ عبادت اللہ کی نگاہ میں عبادت ہے جس عبادت میں خلوص ہو. یہ ذکر عبادت، خلوص، مرثیہ عبادت، خلوص. نوحہ خان بھی حضرات بیٹھے ہیں، نوحہ خانی بھی خلوص مانگتی ہے. میں آج شروع کرتا ہوں خطابت سے کہ خطابت بھی خلوص مانگتی ہے. اس کے بعد شاعری بھی خلوص مانگتی ہے. یہ جو مجمع بیٹھا ہے، کبھی موقع ملا تو پھر ان کا تذکرہ ہوگا کہ ان کے لیے خلوص کہاں کہاں ہونا چاہیے. تو ذکر کے لیے، خطابت کے لیے بھی خلوص. وہ ذکر نہیں ہے کہ امیر المومنین ناراض ہوں، بھلے ہمارے جلال پور کے مومنین راضی ہوں. ٹھیک، ہاں تھوڑا سا خاموشی رہے، کیونکہ خاموشی بھی جب بات سنی جاتی ہے تو دماغ میں کم اترتی ہے، دلوں میں زیادہ اترتی ہے. تو آپ دلوں میں اتار رہے ہیں. ٹھیک. دوسری چیز ہے شاعری. میں اپنا حق سمجھ کر مجلس پر، ممبر پہ بیٹھا ہوں کہ جس کے نام سے مجلس ہے، جس کے عنوان سے مجلس ہے ایصال ثواب کی، اس کا بھی حق. بی بی کی اس حدیث کی تعویل میں یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ بی بی ہی کی حدیث ہے کہ ہر عمل جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب عبادت کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارا ذہن، یعنی تبادر ذہنی، سب سے پہلے ذہن جاتا ہے نماز کی طرف. نہیں سرکار، نماز عبادت نہیں ہے، نہ روزہ عبادت ہے. ہر وہ عمل عبادت ہے جس عمل سے اللہ راضی ہو. ہر وہ عمل عبادت ہے جس عمل سے اللہ راضی ہو. ابھی اگر جمعہ بازار سے یہاں تک آ رہے ہیں، راستے میں کوئی پتھر ہے، کانٹا ہے، آپ نے جا کے ہٹا لیا راستے سے، تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. ہمارا ذہن صرف جاتا ہے نماز کی طرف. اب آئیے دیکھیے بات کہاں سے کہاں نکل رہی ہے.
میں شاعری کی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ ایک شاعر اہل بیت بھی تھے، ذاکر اہل بیت بھی تھے، لہٰذا میں ایک عنوان پر گفتگو کر دوں کہ شاعری بھی یہ وہ اللہ کی طرف سے دیا عطا کیا ہوا فن ہے کہ اگر ایک آدمی ذاکر ہے تو شاعر نہیں، اور اگر ایک شاعر ہے تو ذاکر نہیں۔ لیکن اگر یہ دو نعمتیں کسی کے اندر آ جائیں تو اللہ سوچئے کتنا راضی ہے اس سے۔ بہت سے ایسے حضرات ہیں کہ کوئی فن نہیں ہے نا، تو یاد رکھیے گا کچھ نعمتیں اللہ دیتا ہے، کچھ رکھتا ہے۔ رکھتا اس لیے ہے کہ تاکہ بندے اور اللہ سے رشتہ بنا رہے۔ کچھ نعمتیں اللہ رکھ دیتا ہے، کچھ دے دیتا ہے۔ توجہ فرمائے، اما ایک مصرے پہ کیا ایک لفظ لوگ لکھ نہیں پاتے، قلم اٹھ نہیں پاتا۔ شعراء حضرات بیٹھے ہیں، اس کی تائید کریں گے اگر تائید فاطمہ نہ ہو۔ اب عزیزان گرامی، چھٹے امام کا زمانہ ہے، مولا ہے مدینے میں۔ مدینے سے کچھ دور ایک بستی ہے، وہاں پر ایک شاعر ہے، مگر شاعر دنیا نہیں ہے، شاعر اہل بیت ہے۔ شاعر اہل بیت ہے، انہوں نے 3 مصرے کہے، یعنی 3 شعر کا مطلب 6 مصرے۔ 3 شعر کہے، مصرے ہوئے 6۔ اس نے لکھا، لکھ کر اس کرتاس کو، اس کاغذ کو مصرے لکھ دیا 3 شعر کے، اپنی قمیص کے اندر رکھا اور اس جیب کو سل دیا۔ اور اس نے یہ سوچا کہ ابھی مولا کے یہاں پہنچنا بہت دشواری ہے، پیسہ ہے نہیں، دینار و درہم ہے نہیں، جب اللہ اور مولا عطا کریں گے تو شعر میں کسی کو دوں گا نہیں کہ تم جاؤ مولا کو سنا دو، میں خود جا کے سناؤں گا۔ اس نے شعر لکھا مولا کی مدح میں، اور میرے خیال سے شاید یہ آخری بات ہو جائے۔ 6 مصرے اس نے لکھے، جیب میں رکھ دیا کہ میں مولا کو، چھٹے امام کو جا کے مدینے میں جب پیسہ اور درہم و دینار آئے گا تو جا کے مولا کو میں اپنی زبانی سناؤں گا، رکھ دیا۔ لیکن جب تاریخ اور روایت پڑھنے لگا تو میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، چلیے جیب میں رکھ دیتا۔ یہ جیب میں رکھ کے سلنے کا کیا مطلب ہے؟ سلنے کا کیا مطلب ہے؟ پتہ چلا کہ شعر ہوتا ہے کسی اور کا، پڑھ دیتا ہے کوئی اور۔ یعنی اشعار کی چوری پہلی اور آخری نہیں ہے، پرانی روایت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اگر بھائی شعر و شاعری چوری نہ ہوتی تو اپنی جیب میں رکھ دیتا، لیکن روایت میں لکھا ہے کہ اس نے جیب کو ماسٹر صاحب سل دیا۔ سل دیں گے، نہ کوئی لے پائے گا، نہ کوئی پڑھے گا۔ اور یہ بھی سن لیجئے، زمانہ آج بھی شاید کی اسی طرف ہے، جو کہنے والے ہیں وہ ہے زمین پر، جو لکھنے والے ہیں وہ ہے زمین پر، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ ہیں اوپر۔ یہ امانت میں خیانت ہے۔ یا تو جس شاعر کا ہو اس سے اجازت لیں، اور اگر وہ اجازت دے تو آپ کے لیے جائز ہے، ورنہ یہ امانت میں خیانت ہے۔ بہرحال لکھ دیا، جیب میں رکھا، سل دیا۔ شہزادی نے کیا کہا؟ عبادت بھی خلوص مانگتی ہے، شعر و شاعری بھی عبادت ہے، ذکر ہے، عبادت ہے۔ اب وہ مولا نے درہم و دینار دعا کرتا رہا، اس کے پاس پیسہ آیا اور پہنچا مدینے۔ شعراء حضرات سے تو بالخصوص داد چاہوں گا، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ سنتے رہیے، ان کی ذمہ داری بڑھا رہا ہوں، اور خوش بھی ہوئیے آپ۔ شعر لکھا، لکھ کے جیب میں رکھا، جیب کو سل دیا۔ موقع آیا کہ میں امام کو روبرو سناؤں گا۔ پہنچا مدینے، یہ سوچا کہ مدینے میں جہاں امام ہوں گے 2-4 لوگ بیٹھے ہوں گے، لیکن جب یہ قریب پہنچا تو کیا دیکھا؟ پوری کائنات بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر، پوری کائنات بیٹھی ہے امام کے پاس۔ ارے بھائی 4000 شاگرد و چھٹے امام کے پاس پڑھتے تھے، اب جب 4000 پہلے سے بیٹھے ہوں اور پھر اس کے بعد یہ شاعر جب پہنچا، ظاہر سی بات ہے مجلس میں جو سب سے لیٹ آتا ہے وہ کہاں بیٹھتا ہے؟ پیچھے دروازے پر۔ اچھا جب تبرک بڑھتا ہے تو سب سے پہلے آپ پاتے ہیں کہ وہ پاتے ہیں؟ ہاں تھوڑا سا ہے، کیونکہ ماحول تھوڑا سا آپ جاگتے رہیے تبھی تو سناؤں گا۔
یہ بھی مجلس کا المیہ ہے، جو سب سے بعد میں آتا ہے وہ تبرک پہلے پاتا ہے۔ اب جیسے یہ لوگ پہلے آئے ہیں، یہ آخر میں جائیں گے تو تبرک بعد میں پائیں گے۔ لیکن میری مجلس کا اگر 45-50 منٹ کی جو مجلس پڑھا، کہاں فضائل میں کچھ نقطہ پڑھا، کہاں پر میں نے دلیل دیا، کہاں دعویٰ پیش کیا، مصائب میں کیا پڑھا، یہ جو آپ پہلے آئے ہیں آپ بتائیں گے، جو سب سے بعد میں آتا ہے وہ بتائے گا۔ بھائی جو اسٹارٹنگ میں ہوگا وہی تو بتائے گا کہ پیشخانی میں کون پڑھا، کس نے پڑھا، کیا پڑھا، ذاکر نے کیا مصائب پڑھا، کیا فضائل پڑھا، یہ بتائے گا کون؟ جو سب سے پہلے آتا ہے۔ قسم خدا کی یہی شکوہ مجھے امت اسلام سے 1400 سال سے ہے، تم نے اسلام اس سے لیا جن کو کلمہ بھی نہ آیا۔ کہاں؟ اللہ اکبر۔ اگر اس سے آپ اسلام لیتے جب ابتدائے اسلام میں رسول کے ساتھ ہم قدم رہا، اگر اس سے قرآن لیے ہوتے تو آج 73 فرقے میں یہ اسلام نہ بٹتا، تو معاملہ الٹا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ پہنچا چھٹے امام کی بارگاہ میں تو دیکھا کہ 4000 سے زیادہ شاگرد و مولا کے ہیں۔ شعر کہاں رکھے ہیں لکھ کے؟ جیب میں۔ جب امام درس دیتے رہے تو درس دیتے دیتے بیچ میں ایک شعر پڑھ دیا۔ توجہ، آپ بیدار نہیں ہیں، شاید مجھے دوسرے رخ مجلس موڑنا پڑے گی۔ یہ کونے میں بیٹھا رہا، کچھ دیر تک سوچتا رہا کہ یہ مولا نے مصرع کہاں سے پڑھا، لگتا ہے کسی نے چرایا اور کسی نے دے دیا، کسی نے کہتے ہوئے سن لیا یا کسی نے لکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ اپنے دماغ میں اس کی میموری گھوم رہی ہے مگر کچھ کہہ نہیں رہا ہے کیونکہ درس چل رہا تھا۔ پھر اتفاق کی بات، توجہ رہے، ایک شاعر اہل بیت کی مجلس ہے لہٰذا اسی حساب سے آپ سنیں۔ اب اس کے بعد جب مولا نے 2 مصرع درس پڑھاتے پڑھاتے 2 مصرع سنا دیا، اب یہ اس کے دماغ میں الگ سی میموری گھومنے لگی۔ آخر کس نے بتایا امام کو؟ شہزادی نے کہا کہ عبادت خلوص مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی نے پہلے بتایا کہ عبادت خلوص مانگتی ہے۔ اب یہ 2 جب مصرع چھٹے امام نے پڑھ دیا تو کچھ دیر تک تو اپنے کو سنبھالے رہا۔ مار صاحب ابھی کچھ درس اور پڑھایا امام نے، لو دوسرا مصرع پھر پڑھ دیا، یعنی اب 2 شعر پڑھ دیا۔ اب تو اس کا جو بلڈ پریشر تھا میرے خیال سے اب ڈاؤن نہیں ہوا، بڑھتا گیا۔ پہلا مصرع بھی امام نے سنا دیا، میں نے لکھا اور جیب میں رکھا، کس نے بتایا؟ کس نے آ کے خبر دے دی کہ ایک شاعر نے شعر لکھا ہے آپ کی شان میں؟ پھر درس پڑھاتے پڑھاتے امام نے اور غضب ہوا، تیسرا مصرع بھی امام نے پڑھ دیا۔ اب بھیا ان کو کوئی روک نہیں پائے گا، اب اپنے کو سنبھال نہیں پا رہا ہے، اٹھا وہاں سے۔ کونے میں بیٹھا تھا نا، 4000 شاگردوں کو چیرتا ہوا ہٹاتا ہوا امام کے قریب آیا، امام کو سلام کیا، امام نے سلام جواب دیا۔ جب امام نے سلام جواب دیا تو ایک مرتبہ کھڑا رہا، امام کا چہرہ دیکھتا رہا۔ امام نے کہا چہرہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا مولا مجھے ایک بات بتائیے، میں نے کسی کو تو شعر لکھ کے دیا نہیں، آپ کو دیا کس نے یہ بتائیے؟ آپ کو کس نے دیا؟ میں تو رہتا ہوں مدینے سے کافی دور، یہ مصرع آپ تک پہنچا کیسے؟ توجہ اہل فہم اور شعراء حضرات سے داد چاہتا ہوں۔ کہا یہ مصرع آپ تک پہنچا کیسے؟ کھڑا رہا، کہا یہ مصرع میرا ہے، میں نے کسی کو دیا نہیں، کسی نے چوری کر کے آپ کو دیا ہے۔ فوراً امام نے کہا میں نے کب کہا کہ تمہارا نہیں ہے؟ میں نے کب کہا کہ تمہارا نہیں ہے؟ آپ لہجے کی داد دے، چاہیے مجھے لہجہ پہچانیے، میں نے کب کہا کہ تمہارا نہیں ہے؟ پھر کھڑا رہا، کہا مولا میں نے کسی کو دیا بھی نہیں، آپ کو دیا آ کر کس نے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے شعر یہی لکھا ہے؟ پھر اپنی جیب کو چاک کیا، پھر مصرع نکالا، کہا امام وہ تینوں مصرع پڑھ دیجئے۔ پھر جب امام پڑھنے لگے تو ان سے سن کر اپنے کرتاس سے ملانے لگا، بالکل وہی ہے شعر۔ بھائی ڈاؤٹ ہے نا کہ شاید بہت سے خیال و تخیلات اور لفظ کی بندشوں میں ٹکرا جاتے ہیں،
تو پھر اس نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے چلیے ایک بار مولا سے پھر سن لیا جائے۔ پھر جب امام نے دوسری مرتبہ سنایا، جو سو رہے ہیں ان کی قسمت، جو جاگ رہے ہیں ان سے متوجہ ہوں۔ اب جب سنانے لگے تو بالکل ٹیلی کر رہا ہے۔ پھر ایک جملہ کہا، آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے کسی کو دیا بھی نہیں، میں اتنے دن سے انتظار میں تھا کہ آپ کے پاس پہنچوں گا تو آپ کو شعر سناؤں گا، آپ کو کس نے بتایا؟ جملہ آپ کے حوالے۔ امام نے فوراً کہا، جو کسی سے پوچھے وہ امام نہیں، یا مجھے کوئی آ کے بتائے وہ امام نہیں۔ اب آپ سمجھے بات، اگر خلوص دل سے اشعار لکھ کر اسی سرزمین جلال پور میں بیٹھ جاؤ، لیکن اگر خلوص سے لکھا ہوتا ہے وہ شعر فاطمہ تک پہنچتا ہے، حسن تک پہنچتا ہے، امام تک پہنچتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اور فرما رہے آپ، دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اتنے شعر کہہ رہے ہیں مگر موقع نہیں ملتے یا ہم ہائی لائٹ نہیں ہے۔ نہیں سرکار، آپ اگر خلوص دل سے کہہ رہے ہیں تو ایک مصرع ہی آپ کی عبادت قبول کرنے کے لیے کافی ہے، اور پورے دیوان لکھ دیجئے اگر خلوص نہیں ہے، عوام کو خوش کرنا ہے اور پیک کرنا ہے، عوام کو خوش کرنا ہے، تو وہ دیوان سے بہتر ہے کہ ایک مصرع خلوص سے کہے۔ اور خلوص والی عبادت جتنا بھی آپ چھپا کے رکھیں گے، چاہے سل کے رکھیے چاہے پیک کہہ کے رکھیے، امام تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آپ کے سامنے خود دلیل ہے کہ وہ اتنے زمانے کے بعد امام کی بارگاہ میں پہنچا، اور پڑھتے پڑھتے اس نے دیکھا کہ امام نے اشعار سنائے۔ پھر کہا کہ مولا آپ کو بتایا کس نے؟ تو عزیزان گرامی، ہر عبادت خلوص مانگتی ہے، اور صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے ہر جگہ پر خلوص اور عبادت کے معیار کو بلند کرنے کی کوشش کی۔ پہلی چیز جو آج میں کتاب دیکھ رہا تھا، جہاں سے بہت سی حدیثیں بی بی کی تھی عبادت کے حوالے سے، پڑوسی کے حوالے سے، وہاں پر ایک عبادت اور ملی کہ عبادت میں خلوص اسی وقت آئے گا جب آپ کسی کی مدد کرو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یعنی پڑوسی کا گھر کا چولہا جل بھی جائے لیکن یہ پتہ نہ چلے کہ کس کے ذریعے جلا ہے نا۔ اب اگر بات آ گئی تو ایک بات کہتا چلوں، بی بی کی حدیث کی روشنی میں۔ ایک زمانہ تھا، بزرگ بیٹھے ہیں اور بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ یہ مثال سنائی جاتی تھی، بتائی جاتی تھی، نیکی کر دریا میں ڈال۔ دیکھیے بچے کس دماغ اور زبان پر ہے۔ نیکی کرو دریا میں ڈالو، دائیں ہاتھ سے خبر، دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہ تو ہم نے 20 سال 25 سال تک سمجھ رہے تھے کہ صحیح بات ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ نیکی کر دریا میں ڈال، لیکن لاک ڈاؤن میں تو ہم نے دیکھا عجیب منظر، نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، نیکی کر گروپ پہ ڈال۔ یہ ایک غریب کی مدد نہیں ہو رہی ہے بلکہ ایک غریب کی غربت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اور جو کسی غریب کی غربت کو پامال کرے، پہلے وہ انسان بنے بعد میں مسلمان کہے۔ تو ہم نے تو عجیب منظر دیکھا، لیکن سرکار آپ جتنی نیکیاں چھپا کے کرو گے، اللہ تمہاری نیکیوں کو ایسی جگہ پر آیا کرے گا کہ جس کا جہاں محل ہے، روز محشر یہ نیکیاں آپ کے سامنے آپ کا سپر بن کر کھڑی ہوں گی۔ صدیقہ طاہرہ کی بہت سی حدیثیں ہیں، لہٰذا وقت تو بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو صدیقہ طاہرہ نے دربار میں کہا تھا، اعلموا اننی فاطمہ، تم لوگ جان لو کہ میری معرفت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں فاطمہ ہوں، میری منزل یہی کیا کم ہے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، میری منزل یہ کیا کم ہے کہ میں نبوت کی بھی ماں ہوں، امامت کی بھی ماں ہوں۔
اور جس کی گود میں امامت پل جائے وہ عصمت کی کس منزل پر ہوگی. اور عصمت ایک ایسا ملکہ ہے جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا. اور اسی لیے اس چادر تطہیر میں پنجتن کی صدارت جو کر رہی تھی، اللہ نے عصمت کے اس منزل پہ رکھا اس بی بی کو کہ پنجتن کا تعارف ہوا. لیکن یہ امت اسلام نے کہ جو 4 گھنٹے یا 4.5 گھنٹے جو علماء خطبے کے حساب سے جو ٹائم بنا رہے ہیں کہ بی بی کا جو باغ فدق پر جو خطبہ دیا ہے دربار میں، اس حساب سے جو ٹائم بتاتے ہیں کہ 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے بی بی دربار میں کم سے کم اتنا کھڑی رہی ہوں گی، تبھی اتنے صفحات کے خطبے بی بی کو پڑھنے کا موقع ملا ہوگا. لیکن ان ظالموں نے، ان مظلوموں نے جو رسول کا کلمہ پڑھتے رہے، جو سب سے پہلے رسول کے ہاتھ پر اپنی بیعت کیا تھا، علی کی ولایت کا جب اعلان ہوا تھا، غدیر میں یہی لوگ تھے. سب جان رہے تھے کہ رسول کون ہے، رسول کہاں سے آیا ہے، رسول کا ولی کون ہے، رسول کا جانشین کون ہے، رسول کی بیٹی کون ہے، کس کے دروازے پہ رسول آ کر سلام کرتے تھے. تاریخ میں نے یہ دیکھا کہ جب پیغمبر نماز کے لیے جاتے تھے تو نماز سے پہلے بیت الشرف یعنی بی بی زہرا کی ڈیوڑی پر جا کے سلام کرتے تھے، اور یہ بتاتے تھے کہ میں بیٹی کی حیثیت سے دروازے بطول پر جا کے سلام نہیں کرتا، بلکہ میری بیٹی بیٹی نہیں ہے، بلکہ نبوت و امامت و ولایت کی محافظہ ہے. اور اسی لیے ولایت کی سب سے بڑی، سب سے پہلی محافظہ کا نام بی بی فاطمہ ہے. اور ایسے عالم میں ولایت کی حفاظت کی کہ آپ اگر سوچیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکے گا. ایسے عالم میں ولایت کی حفاظت کی کہ پہلو پہ دروازہ گرا، پسلیاں ٹوٹی، پسلیوں کے ساتھ ساتھ محسن مارا گیا. جب پسلیاں ٹوٹی، محسن کی شہادت ہوئی تو کیا کہا، یا فضہ خذ بیدی، فضہ مجھے اب سنبھال لو، شکم میں میرا بچہ مارا گیا. اب آپ سوچیں، ہمارے استاد آیت اللہ محمود الحسن خان تابہ سرا، اللہ غری کے رحمت کرے، وہ اکثر صدیقہ طاہرہ کے مصائب میں اس جملے کو مصائب میں پیش کرتے تھے. کہا ہم کتابوں سے پڑھ دیں گے کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹی، ہم کتابوں سے پڑھ دیں گے کہ شکم میں محسن مارا گیا، لیکن ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اس کیفیت کو پیٹ میں جب بچہ مر جاتا ہے، یہ صرف وہی عورت جانے گی جس کے پیٹ میں بچہ مرا ہو، اور اس کیفیت کو وہ جانے گا کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہو. پسلیاں ٹوٹنے کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے انسان سانس نہیں لے پاتا. دروازہ گرانا پہلو پر اور بی بی کو مرثیہ پڑھنا، رسول بابا، اے میرے بابا، ابھی چند دن نہ گزرا تھا، کفن میلا نہ ہوا تھا، بی بی کو مصائب پڑھنا پڑا. بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑھے کہ اگر دن میں پڑھتے تو مثل شب میں بدل جاتے. 18 سال کے سن میں بی بی کو ضعیفہ بنا دیا. بڑی مظلومیت اور بڑی دردناک، بڑی المناک شہادت بی بی زہرا کی. اسی لیے علماء نے، فقہا نے اس پر بڑا زور دیا ہے کہ یہ واحد مظلومہ ہے جس کے ظالم کو، جس کے قاتل کو چھپایا جا رہا ہے. 18 سال کے سن میں ضعیفہ بننا، بالوں میں سفیدی آنا، کتنا بڑا غم تھا. ایک روایت میں نے بھی اس دن پڑھی کہ چھٹے امام کا زمانہ تھا، دسترخوان لگا تھا، کھجوریں رکھی ہوئی تھی. کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ مسافر ہے. امام نے کہا کہ تمہارے چہرے سے آیا ہے کہ تم ستائے ہوئے ہو یا پردیسی ہو، بھوک اور پیاس لگی ہوگی، دسترخوان پہ کھجوریں ہیں، اس کو نوش کر لو. بار بار امام نے کہا لیکن بار بار انکار کر رہا ہے. امام نے کہا میں کہہ رہا ہوں کچھ تو کھا لو. کہا مولا میں آپ کی بات کا انکار نہیں کرتا، لیکن کھانے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہو. کہا مولا آپ نے کہا کہ آپ کے چہرے سے آیا لگتا ہے کہ کوئی مسافر ہوں، لیکن میں نے جو ابھی ایک منظر دیکھا ہے وہ منظر ابھی تک میرے ذہن میں ہے. کہا کون سا منظر؟ کہا کچھ سپاہی تھے،
ایک بیچاری عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے اور بار بار وہ عورت کہہ رہی تھی علی آپ ہی مدد کریے۔ علی کو پکارنے کے جرم میں اس عورت کو اتنی سزا دے رہے تھے کہ وہ عورت زینہ تھا، اس زینے سے اس کو گرا دیا۔ جب زینے سے وہ گری بلندی سے تو اس عورت کی پسلی ٹوٹ گئی۔ جب اس عورت کی پسلی ٹوٹی تو بی بی نے بے ساختہ کہا یا فاطمہ یا زہرا، آپ نے کیسے برداشت کیا بی بی؟ کہا وہ جب سے میں نے منظر دیکھا مجھے رسول کی بیٹی یاد آ گئی۔ مولا میں وہ منظر کیسے بھولوں جو وہ منظر میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام نے دعا کیا پروردگار، جب نماز کا وقت ہوا تو امام مسجد میں گئے اور دعا کیا کہ پروردگار اس کو قید سے آزادی ملے، اور امام کی دعا کا یہ اثر تھا کہ وہ بی بی رہا ہو گئی۔ میں کہوں گا مولا کل آپ کربلا میں ہوتے یا بعد کربلا ہوتے تو دعا کر دیتے سکینہ قید خانے میں نہ رہتی۔ مولا آپ ہوتے تو دعا کر دیتے کہ زینب 70 قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کو قتل ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اے مولا آپ ظالموں سے چھڑا لیتے، لیکن ایک بہن شام سے لے کے کربلا وہ کوفہ دیار بدیار پھرائی گئی۔ اللہ اکبر۔ بس 2 جملے مصائب کے ختم دعا۔ بی بی کے پہلو پہ جب دروازہ گرا، دروازہ گرنے کے بعد شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو بی بی نے کچھ نہ کہا، نہ محسن کا غم، نہ پسلیاں ٹوٹنے کا غم، ایک ہی جملہ کہا علی کہاں ہے؟ سلمان قریب آئے، کہا بی بی علی کو لوگ لے گئے۔ کہا علی جیسے بہادر کو لوگ گرفتار کر لے گئے؟ کہا ہاں بی بی۔ سلمان بتاؤ کیسے گرفتار ہوئے؟ کہا بی بی بتاؤں صبر کر لوگی؟ کہا ہاں بتاؤ سلمان۔ کہا علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ محسن قراتی جو ایران میں مفسر قرآن بھی ہیں، قرآن کے بہت بڑے مدرس بھی ہیں، انہوں نے لکھا کہ جب علی کے گلے سے رسی کا پھندا ہٹا، علی گھر میں آئے، شہزادی اس سے پہلے بیت الشرف میں تھی۔ بیت الشرف میں جیسے ہی علی پہنچے، سلمان سے پوچھا زہرا کی کیا حالت ہے؟ زہرا بیت الشرف میں ہے۔ سلمان نے کہا کہ زہرا کی آنکھ بند ہے۔ علی سرہانے بیٹھ گئے۔ اس کیفیت کو ایک زوجہ، ایک شوہر سمجھ سکتا ہے۔ علی سرہانے بیٹھ گئے، قریب بیٹھ کر ایک جملہ کہا زہرا۔ زہرا کچھ نہ بولی۔ دوسری مرتبہ علی نے پکارا زہرا۔ زہرا کچھ نہ بولی۔ تیسرا جملہ آپ احساس کریں گے تو روئیں گے۔ تیسرا جملہ علی نے کہا زہرا میں علی بلا رہا ہوں۔ فوراً زہرا نے آنکھیں کھول دی۔ علی آپ آ گئے، آپ ہی کا انتظار تھا۔ اے علی میں کچھ وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ علی نے کہا وصیت کیا ہے بی بی؟ کہا یا علی غسلنی کفنی دفنی فی اللیل۔ اے علی رات میں میرا غسل ہو، رات میں میرا جنازہ اٹھے، رات میں مجھے کفن پہنانا۔ عزادارو، لیکن شہزادی سے علی نے نہ پوچھا کہ بی بی رات کا یہ فلسفہ کیا ہے، یہ نہ پوچھا کہ یہ رات میں غسل دینا، رات میں کفن پہنانا، رات میں جنازہ اٹھانے کی یہ کیا فلسفہ ہے۔ شہزادی سے علی نے کچھ نہ کہا۔ ارے یہ رات کا راز اس وقت کھلا جب شہزادی کو علی غسل دے رہے تھے۔ ارے غسل دیتے دیتے علی ایک مرتبہ جنازے کو چھوڑ کر کچھ دور چلے گئے۔ ایک مرتبہ صیحہ کیا، بلند آواز نکلی، سلمان قریب گئے۔ ارے مولا یہ رونے کا کیا سبب ہے؟ آپ کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہ دیکھا۔ ارے سلمان غضب ہو گیا۔ ارے ادھر کی پسلیاں ٹوٹ کے ادھر آ گئی، لیکن زہرا نے مجھ سے شکوہ نہ کیا۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر۔ آخری فقرہ مجلس تمام عزاداروں، یہ مجالس فاطمی میں ایسے ہی روب و جلال اور اپنے صبر کے پیمانے کو اس طریقے کے ساتھ بھر دیجئے، اس لیے کہ یہ وہ دن، یہ وہ ایام ہے کہ ہمارا امام زمانہ بالخصوص مجلس میں آتا ہے۔ ہر مجلس میں سوگوار بن کے بی بی آتی ہے، لیکن جب بی بی کا مصائب ہوتا ہے تو میرا آخری امام آتا ہے۔ لاؤ میری جدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا پرسا۔ اللہ اکبر۔ عجیب وصیت ہے۔ آیت اللہ محسن قراتی لکھتے ہیں کہ زہرا نے جو وصیتیں کی اس میں ایک بڑی دردناک وصیت تھی۔ اللہ اکبر۔ کیا وصیت تھی؟ علی ایک مرتبہ علی نے کہا زہرا بولو، کہا میری وصیت اور سنو علی، اگر آپ پر گرا نہ گزرے۔ علی شہزادی سے کہا شہزادی آپ فرمائیے۔ کہا وصیت میری یہ ہے علی کہ اگر میرے بعد دوسری شادی کرنا تو میرے بچے حسین و حسن کو کبھی جھڑکنا نہیں، اور رات میں میرے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، ارے رات کو اٹھ اٹھ کے پانی مانگتا ہے، ارے جب میری قبر پہ آ کے سورہ یاسین پڑھنا، اگر آواز حسین کی آ جائے تو میری قبر کو چھوڑ کے چلے جانا۔ ارے میں کہوں گا زہرا حسین کی پیاس کا اتنا خیال، لیکن ہائے کربلا میں اسی حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا، زینب فریاد کر رہی تھی، ارے پچھلے ساتھ کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجا یا ذبح ہو رہا ہے۔ واہ غربتا واہ مصیبتا واہ فاطمہ واہ محمد۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ بار الہ میرے معبود فرش عزا پر تمام مومنین و مومنات جو بھی مجلس میں شریک فرما ہے، میرے اللہ ان سب کی نیک حاجتوں کو پوری فرما۔ میرے اللہ گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے اللہ بحق آل محمد جس بی بی کے مصائب پڑھے گئے سنے گئے، فضائل و مصائب اس مرحوم کے درجات کو، اس فضائل و مصائب کے طفیل میں ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار بحق آل محمد روضہ صدیقہ طاہرہ کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ پروردگار بحق آل محمد آل یہود آل سعود کو نیست و نابود فرما۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ امریکہ اور اسرائیل جیسے ظالم حکومتوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار بحق آل محمد مرحوم قیصر نواب صاحب ابن رضا جونپوری صاحب جو شاعر بن شاعر یعنی ان کے خاندان میں بہت سے شعراء حضرات پیدا ہوئے، پروردگار ان سب حضرات کی مغفرت فرما۔ پروردگار بحق آل محمد ہمارے اس قصبے میں سرزمین جلال پور میں اس کے باہر بھی جتنے بھی مومنین بیمار ہوں پریشان ہوں جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں، پروردگار بحق آل محمد ان سب کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پردے میں رہنے والے آخری سرکار فرزند زہرا یوسف زہرا حجت آخر حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے لشکر میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے ایک بار اور گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم قیصر نواب ابن رضا جونپوری مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔